پھر معاشرے کی بے حیائیاں، بے پردگیاں، یہ ٹک ٹاک کی بے حیائیاں، ڈنر کے لیے، درم و دینار کے لیے، یورو پونڈ کے لیے اپنی بیوی کو برہنہ کر کے دیوس دکھاتا ہے، اپنی ماں کو بے پردہ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو دکھاتا ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب زنا، فحاشی، عریانی، بے حیائی قوموں میں پھیل جاتی ہے، قومیں اس کا اظہار بھی کرتی ہیں، پھر اللہ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ جن بیماریوں کا کبھی ان کے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ قولی سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین حضرات، آج کی یہ عظیم الشان پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو عشاء کی نماز سے جاری و ساری ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ کے اور ہم سب کے محبوب خطیب قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف فرما ہے، اور اسی طرح قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ بھی اپنے وقت پر آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور مجھ سے قبل آپ غازی اسلام رانا شفیق خان صاحب پشروری حافظہ اللہ کی بڑی پیاری اور خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ بزم سجانے والے تمام ہمارے احباب جنہوں نے خرچ کیا، کوشش کی، محنت کی، آپ سبھی احباب جو ذوق اور شوق سے تشریف لائے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جس کی جس انداز سے بھی کوشش ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کائنات میں اگر امن کا کوئی پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنوں اور بیگانوں تمام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صرف 23 سالہ زندگی میں سب سے کم خون بہا کر جس نے پوری دنیا میں امن قائم کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور 23 سالوں میں بھی 10 سال تو وہ ہیں جو آپ کے مکہ مکرمہ میں گزرے، 10 سال آپ کے مدینہ طیبہ میں گزرے۔ ان 10 سالوں کی کوشش اور محنت تھی کہ او علاقے کہ جہاں پر زندگی گزارنا انتہائی دشوار تھا، اس کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا، وہ قطع ارضی امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ بنی۔ وجہ سبب کیا ہے؟ وہ مقدس تعلیمات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کو دی ہے بلکہ اپلائی کروایا ہے، پھر اللہ نے اس کا ریزلٹ بھی دکھایا ہے۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جدید دور، اور آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائے، وہ مکہ مدینہ کا دور، وہ کچے گھر اور کچے مکان جو مسئلہ اس وقت درپیش تھا نا، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہی مسئلہ درپیش ہے۔ اس وقت بھی امن کی کیفیت خراب تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، لوگوں کا مال چھین لیا جاتا تھا، لوگوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، تگڑا بندہ امیر بندہ کمزوروں پہ ظلم ڈالتا تھا، جس کا جی چاہتا جس کو قتل کر دیتا، کوئی قانون نہیں تھا۔ اور حال ہی میں کہا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ یعنی جو کیفیت تب تھی آج کے ترقی یافتہ دور میں وہی مسائل ہیں۔ فیصل آباد کا آج کا رہائشی بھی
گھر سے نکلتا ڈرتا ہے, پیسے ساتھ نہیں رکھتا, پتہ نہیں کس جگہ پر ملاقات ہو جائے, موبائل بھی جاتا رہے, گاڑی سے بھی ہاتھ دھوتے رہے. امن و امان کی کیفیت تو یہ ہے نا, سب کو ہی پتا ہے گھر سے نکلنا ہے واپس پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. یعنی امن کی خراب صورتحال. حضرات وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ایک دور تو وہ تھا نا, صحابی نے عرض کیا محبوب حالات ٹھیک نہیں ہے, رستے کٹ گئے ہیں چوریوں کی وجہ سے, فسادات کی وجہ سے. فرمایا ان طالت بکل حیات, اگر تیری زندگی لمبی ہوئی نا تو تو دیکھے گا ہیرا کے مقام سے ایک بی بی نکلے گی, ایک عورت نکلے گی, تنہا ہوگی, سونا زیورات پیسے اس وقت کے اس کے پاس ہوں گے, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. حضرات آج وہی تعلیمات, وہی عمل, وہی سہنے نبی کا پیغام, اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام جو امن و امان کے لیے آپ نے کیا ہے وہ شرک کا خاتمہ ہے. شرک موجود ہو معاشرے میں, اللہ کے مقابلے میں آستانے بنائے جائے, اللہ کے مقابلے میں کسی کو داتا کہا جائے, کسی کو گنج بخش کہا جائے, کسی کو دستگیر کہا جائے, کسی کو رنج بخش کہا جائے, کسی کو بگڑی بنانے والا کہا جائے, کسی کو نفع نقصان کا مالی کہا جائے. ہاں اولاد نہیں ہوئی فلاں قبر سے بیٹا ملے گا, فلاں جگہ سے شفا ملے گی. کڑا شفا دیتا ہے, طویل شفا دیتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ امن نہیں ہوتا, جہاں پہ امن ہوتا ہے وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے سب سے پہلے محمد بھی ایڈے ٹھلے فیصلہ آبادی تے ہوندے ہی نہیں جنہیں تسی ٹھلے بیٹے ہو, تے ککر بھی ایڈا کو نہیں پہن رہا جڑا تانوں ٹھاری جائے. تو درود نہ پڑھنے کی وجہ ریزن کیا بھائی؟ محمد. ماشاءاللہ اجے کرنٹ تہاڈا پورا نہیں ہویا, تھوڑا گھاٹے تے بجلی دا پورا ہے, تہاڈا بھی پورا ہی ہونا چاہیے. محمد. ٹھنڈ مینوں نہیں جی پئی تے انور نعیم صاحب دا پتہ نہیں, محسن امید بھائی, ابو ہریرہ بھائی, ہمارے بھائی عزیز القدر ببر شیر بھائی, عمار آبا صاحب, سبھی مرکزی جمعیت سٹی فیصل آباد کے سبھی احباب, یوتھ فورس کے دوست احباب, حضرات درود پاک محمد. محمد. میں جتنا دھیما بولوں گا آپ اتنی محبت سے بولیں گے محمد. اللہ کی قسم ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہو سکتی جہاں پہ بیان کیا اور پھر درود کی ترغیب نہ دی ہو. پتہ میں کیوں کرتا ہوں, یہ ضروری بڑا ہے. پتہ محبوب نے کہا قیامت والے جب نیکیوں کا اجر ملے گا نا, نیکیوں کا, ایک وہ بندہ جس نے دین کی مجلس میں بیٹھ کے درود پڑھا ہوگا, اور ایک وہ بندہ جس نے نہیں پڑھا, درود ہی نہیں پڑھا. اللہ جب درود والے کو اجر دے گا نا تو دوسرا بندہ برکت پورا کا افسوس کرے گا, یار میں بھی کانفرنس میں بیٹھ کے سونے نبی پہ درود پڑھ لیتا, آج اللہ اتنا بڑا اجر مجھے بھی عطا کر دیتا. محمد. او بھائی اس لیے بھی ضروری ہے, آپ گھروں سے نکلے ہیں, اللہ کے گھر آئے ہیں, مرکز مسجد مدنی کے اندر آئے ہیں, برکت پورا میں آئے. وجہ کیا ہے؟ یا اللہ کانفرنس سننے جا رہے, اس کے ذریعے جنت کا رستہ آسان کر. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے مکی مدنی سرکار نے کہا, اور جو درود پڑھنا بھول جاتا ہے وہ درود نہیں بھولتا, وہ تو جنت کا رستہ بھول جاتا ہے. محمد. ویسے بھی بڑا ضروری ہے, آپ علماء سے کہتے رہتے ہیں, قاری الیاس مدنی صاحب سے, حافظ توحید الرحمن فیصل صاحب سے, حافظ محسن صاحب سے, علماء کی جماعت تشریف فرما ہے. حافظ جی دعا کر دے اللہ شفا دے دے, اللہ پریشانیاں دور کر دے, اللہ قرضے دور کر دے, اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے, اللہ بیٹیوں کے رشتے کر دے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اور تجھے رزق چاہیے تو درود پڑھا کر, تجھے اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر, تجھے شفا چاہیے تو درود پڑھا کر, تجھے رزق چاہیے تو درود پڑھا کر. اور میری بات نہیں ہے, مکی مدنی سرکار کی بات ہے. اذن ہمہ
تکفا، آپ نے کہا تھا صحابی کو زیادہ زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد جی اینا زور لان تو بعد بھی تجھے درود نہ پڑھیا تو تہاڈا میں چلان کروا دینا باہروں۔ اچھا درود پاک پڑھیں گے محمد، ویسے بھی بڑی برکت بڑی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا استاد جی اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور شرف دیا ہے، کرتے کیا ہے؟ برے صغیر میں پہلا ترجمہ آپ کے گھر سے ہوا ہے، آپ کی فیملی سے ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی دیوبند کا، بریلوی کا، کوئی اہل حدیث کا جامعہ نہیں ہے جہاں پہ شاہ جی کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی۔ اتنی عزت ہے، اتنی قبولیت ہے۔ شاہ جی کرتے کیا ہیں، وظیفہ کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بتائے نا۔ شاہ جی کہتے ہیں اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں اور میری فیملی کا، گھر کا ہر شخص سونے نبی پہ درود بڑی کثرت سے پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہوئی۔ محمد محمد، میرا مطلب تقریر مدنی صاحب کر لیں گے تو میں تانوں درود ہی پڑھائی جاواں۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلا رستہ کیا ہے، سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ امن قائم کرنا چاہتے ہو نا، اور ہمارے حکمرانوں اللہ کا واسطہ ہے، پیپلز پارٹی تم نے استعمال کی، انہوں نے بھی حکومت کی، نون لیگ، کاف لیگ، پتہ نہیں کون کون سی لیگ حکومت کر گئی۔ پی ٹی آئی کو بھی وقت ملا، جرنیلوں کو بھی وقت ملا، مسائل چوں کے چوں ہیں، اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایک تجربہ شریعت کا بھی کر کے دیکھو نا، ایک تجربہ قرآن پر عمل کرنے کا بھی کر کے دیکھو، یہی عرض پاکستان ہوگا، یہیں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کیا کیا پہلا کام مکی مدنی سرکار نے؟ آپ نے شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ امن چاہتے ہو، شرک کا خاتمہ کرنا پڑے گا، یہ سب سے پہلا رستہ ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ امن نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو مکے لے جائے، مدینے لے جائے، آپ مکے مدینے جاتے ہیں، کئی کئی دن اسی بات کے تذکرے کرتے ہیں، مکے میں امن بڑا ہے، مکے میں سکون بڑا ہے۔ حافظی نماز پڑھے جانڈے سا تے زیور دیاں دکانہ کھلیاں ہی پئیاں سی، کوئی چوری بھی نہیں کرتا، کوئی واردات نہیں ہے۔ امن امن ریزن کیا ہے؟ پورے سعودی عرب میں کوئی آستانہ نہیں ہے، پورے سعودی عرب کے اندر کسی کربر کی پرستش نہیں ہوتی، پورے سعودیہ کے اندر کوئی اللہ کے مقابلے میں شرک کا اڈا نہیں ہے۔ شرک جب نہیں ہوتا رحمتوں کا نزول آتا ہے۔ پتہ ہے جب آپ مدینہ آئے حالات کیا تھے مدینے میں؟ بیماریوں کا گھر تھا، پریشانیوں کا گھر تھا۔ میرے ابو بکر بیمار ہو گئے، میرے عمر بیمار ہو گئے، میرے عثمان بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ مکہ یاد آ رہا ہے، بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، مکے کا امن یاد آ رہا ہے۔ پہلا کام آپ نے مدینے پہنچ کر کیا کیا ہے؟ حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی سے کہا اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ علی جاؤ بقی کے قبرستان میں، جو قبر پکی نظر آئے علی گرا دے، جو مورتی نظر آئے اس مورتی کو گرا دے، جس قبر پہ کوئی بت نظر آئے علی اس بت کو گرا دے۔ مدینے پہنچ کر پہلا کام شرک کا خاتمہ، عقیدہ توحید کا احیاء، اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے بتوں کو توڑا۔ چلتا کیا تھا مدینے میں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، یوتھ فورس کے نوجوانوں کا یہ حق بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے۔ وہ پیغام
پیغام ضروری ہے جو مکی مدنی سرکار نے دیا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک حضرات توجہ کرے ذرا. پہلی بات، اور یہی اہم ہے، اسی پہ بات ہے. آج کل ایک ہندو ہے، سینیٹر ہے، پارلیمنٹ میں ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہمیں کافر کہتے ہو، کس لیے کہتے ہو؟ ہم بت کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اس لیے کافر کہتے ہو. وہ ہندو کہہ رہا ہے کاش جب یہ بول رہا تھا کوئی اہل حدیث عالم دین ہوتا، اس وقت اسمبلی میں علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب ہوتے، وہاں پہ رانا شفیق صاحب ہوتے، حافظ ابتسام لائی ظہیر صاحب ہوتے، کوئی اللہ کا شیر ہوتا، وہ اسے بتاتا اسلام اور ہے، قبر پرستی اور ہے. وہ ہندو ہے، کہتا ہمیں کافر کہتے ہو، ہم بتوں کو پوجتے ہیں. کہتا میں نے دیکھا ہے تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، اسی لیے تو حالی تڑپا تھا، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے. اور جیسے بت کو سجدہ حرام ہے، شرک ہے، اللہ کی قسم ہے، ایسے ہی قبر کو سجدہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے. ہم جب تک زندہ رہیں گے توحید و سنت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے، شرک و بدعت کا مقابلہ کرتے رہیں گے. یار صحیح طرح چجنا نعرہ مارو، اللہ کی توحید کا نعرہ ہے. یار ایک مرتبہ نا اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیں اور آپ نے جواب ہاتھ کھڑے کر کے دینا ہے. اللہ اکبر، اے خدا. حضرات توجہ توجہ. وہ مدنی صاحب نے کہنا بھی مینوں کھچ کے ٹائم بھی لے آتے ہن کم بھی لمکائی جاتا ہے. اج ٹائم کوئی طے تہاڈا میرا نہیں ہوا انشاءاللہ. فجر تک آپ بھی اتنے ہیں بھی اچھے نہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ یہ دین کی محبتیں قبول فرما لے. یا اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے. حضرات آئے توجہ کرے ذرا. سب سے پہلا عمل وہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے. وہ حکمرانوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. اور وزیر اللہ پنجاب صحبہ، آپ پنجاب کی بہتری کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک نظر ادھر بھی ہے. مزاروں پہ سجدے پہ پابندی لگائے، عرس میلوں پہ پابندی لگائے، مزاروں کے طواف پہ پابندی لگائے، ان کو سجدہ کرنے پہ پابندی لگائے. پتہ ہے جب توحید آتی ہے، اور یہ جذباتی بات بھی نہیں ہے، اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، کوہ طور پہ چلے گئے، پیچھے سے بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ایک مرتبہ شرک کیا ہے. اور فیصلہ بادیو ہماری مجبوری ہے، اہل حدیث ہے نا، ہم دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے. جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ بے امنی ہوتی ہے. پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سبب کیا تھا امن قائم کرنے کا؟ وہ عقیدہ توحید تھا. آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پر بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کو معبود بنایا.
آواز نکلتی نہ اس سے آگے منہ کی طرف ہی رستہ خالی، اس کی پشت کی طرف سے بھی رستہ خالی، ہوا گزرتی آواز پیدا ہوتی، سامری کہتا دیکھا یہ رب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پیغمبر واپس تشریف لائے، ڈانٹا، ان کو یاد کروایا تم نے زیادتی اور ظلم کیا، شرک ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے معافی لے دے، اللہ تعالیٰ سے۔ میرا اللہ کہتا تمہاری معافی قبول کیسے ہوگی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، جنہوں نے یہ شرک والا ظلم کیا ہے نا، اپنی جانوں کو قتل کرو، تمہاری جانیں قتل ہوں گی تو پھر اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ شارحین نے لکھا ہے 70,000 بندے لائنوں میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، 70,000 بندہ قتل ہوا، ایک مرتبہ شرک کرنے کی نحوست اتنی ہے 70,000 بندہ قتل ہوا ہے، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ رب کے مقابلے میں سجدے نہیں ہو رہے، رکوع نہیں ہو رہے، طواف نہیں ہو رہے، بے امنی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کا واسطہ ہے، سب سے پہلا رستہ وہ عقیدہ توحید کا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ محمد تھوڑی سی آواز کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں نرمی دکھانے والے نبی، توحید کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی ذات کی نفی کی ہے اللہ کی توحید کے لیے، باتیں آگے اور بھی کریں گے۔ امن قائم کیسے ہوگا، امن خراب کیسے ہوتا ہے، میرے سونے نبی نے بیان کیا ہے۔ امن کی اہمیت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، پتا ہے مکی مدنی سرکار آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت معاذ بن جبل آگے، محبوب میں یمن سے آیا ہوں، یمن کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، اور فیصلہ بادیوں توجہ کرنا، میں آپ کو سجدہ کروں۔ اچھا ادھر فیصلہ باد میں کسی کو کوئی کہہ دے بھائی جان میرا دل کرتا میں تمہیں سجدہ، وہ چوڑا ہو کے نہیں بیندا، ایویں خوش ہو جاتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، بھولتا ہے اپنے میں مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہنستا ہوا چہرہ غصے میں بدل گیا، ہنستا ہوا چہرہ۔ معاذ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے سجدہ؟ محبوب ہاں یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے، میں نے سوچا ان کے بادشاہ تو معمولی ہے، کائنات میں اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، شان دی ہے، اللہ سے تو کم ہے، سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سجدہ ہو سکتا ہے، آپ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے اپنی ذات کی نفی کی، معاذ خبردار مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر، جب بیوی خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی تو مجھے سجدہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا کسی پیر کو ہو سکتا ہے؟ سیانے دھیان نے مڈ پھڑی دا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے جو عرفہ ہستی ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، اپنی ذات کو پیچھے کیا ہے، اللہ کی توحید کا احیاء کیا ہے۔ امن کے لیے یہ اہم ہے، امن پتہ کیوں ضروری ہے؟ بندہ یار ارب پتی ہونا، پیسے بھی ہو، بیوی بچے بھی ہیں، کوٹھی بنگلہ بھی بڑا خوبصورت ہے، باہر جنگ لگی ہو، لڑائی چل رہی ہو، باہر خوف ہو، مجھے آپ بتائیں ان کروڑ
کروڑوں روپے کا فائدہ کیا ہے، اس بیٹے کا فائدہ کیا ہے، اس کوٹھی بنگلے کا فائدہ کیا ہے؟ امن پوچھنا ہے، پوچھ فلسطینیوں سے امن کی ویلیو کیا ہے، امن کی قیمت کیا ہے۔ یہی وجہ مکی مدنی سرکار نے کہا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من اصبح منکم معافا فی جسدہ وغاربا آمنا فی سربہ وعندہ قوت یوم ولیلۃ۔ آپ نے کہا جو بندہ صبح کرے فیصلہ آباد برکت پورا گرد و نواسی آنے والے، کوئی بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے، امن ہے، پورے گھر میں سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عافیت بھی بدن میں ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، ایک دن کا راشن۔ کتنے دنوں کا؟ او پڑھولے پر نالے ہو، کتنے دنوں کا؟ امن ہو، گھر میں بیماری نہ ہو، جسم میں عافیت ہو، ایک دن کا راشن کتنے دنوں کا؟ کأنما ہیزت لہ الدنیا۔ اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں الفاظ کچھ آگے ساتھ یہ ہے، فرمایا اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اللہ نے پوری کائنات اکٹھی کر کے اس کے گھر میں جمع کر دی ہے، امن و امان کی اس قدر اہمیت زیادہ ہے، امن اس قدر اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کر اللہ سے دعا کیا کی ہے، ربی جعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تیرا گھر بن چکا ہے نا، اس کو تو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن امن، پیغمبر امر سونے نبی نے جو اہمیت بیان کی ہے، پہلا سبب وہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا سبب وہ سنت کی پاسداری ہے، یہ اہل حدیث کا شعار ہے، وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہو، وہ سنت کا شعار ہو، اور سنت پہ پکے ہو جاؤ۔ جس ملک میں یہ چلتا ہو، حدیث تو میرا مولوی نہیں مانتا، حدیث تو صحیح ہے، میرا امام نہیں مانتا، تم اسے معمولی بات سمجھتی ہو نا، آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ عرش والے رب کا قرآن ہے، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد ہوئی، درے پہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، انہی کو آمینہ صاحب انہوں نے فیصلہ آباد دے ایئرپورٹ تے بھی نہیں جانا، یقین جانا تے مدینہ تے دور ہے، اللہ توانوں مدینے لے جائے۔ آ کوئی گزارا مزارا ہن ہویا، اللہ تانوں مکے بھی لے جائے۔ اور لوتکی بھائی کوفے جان پھر دینے تو تسی مکے مدینے واسے آمین نہیں کہندے، اللہ آپ کو حج بھی کروائے اور عمرے بھی کروائے۔ یار جب مدینے جائے نا پھر میدان احد میں جائیں، ہائے میدان احد میں جائیں، ایک طرف شہدائے احد کی قبریں، ایک طرف وہ درہ جہاں پر محبوب نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، سنت کی مخالفت۔ اور حکمرانوں اللہ کا واسطہ ہے، تم نے بڑی کمیٹیاں بنائی ہیں، آج تک تم فیل ہو، اللہ کا واسطہ ہے شریعت کو اپناؤ۔ اللہ نے شریعت کے اندر ملکوں کا امن رکھا ہے، اپنی رحمتیں رکھی ہیں، شریعت اپنانی پڑے گی۔ 70 سے آبا درے پہ کتنے؟ حدیث ہے، حدیث آپ نے کہا بھی جو مرضی ہو جائے، فتح ہو شکست ہو، تم نے درہ چھوڑنا نہ۔ اللہ نے ماشاءاللہ فتح کے آثار دکھائے، کافروں کی دوڑیں لگ گئیں تو کچھ صحابہ کہنے لگے بھی فتح تو ہو گئی، جانا چاہیے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے بھی تمہیں پتہ نہیں محبوب نے عہد لیا ہے، حدیث ہے آپ کی کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے درہ چھوڑنا نہیں چلو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ لوگ وہاں سے اترے، میدان میں آئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا گزرتے ہوئے درہ تو خالی ہے، درے سے اٹیک ہوا، فتح کا ماحول شکست میں بدلا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے سونے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک پہ زخم لگا اور خون نکل آیا۔ یہ سارا ماحول ڈسٹرب ہوا ہے، فتح شکست میں بدلی ہے، ریزن
وجہ صحابہ نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا، فرمایا یہ جو تم سے غلطی ہوئی ہے نا، سنت کی مخالفت ہوئی ہے، اس کا یہ وبال پڑا ہے کہ 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، میرے نبی خود زخمی ہوئے۔ ماننا پڑے گا اگر امن چاہتے ہو پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جب اس قدر پیغمبر کی سنتوں کی بغاوتیں ہوں تو پھر امن کیسے آئے گا؟ محمد برکت برکت پورے تائیں پہنی ہے جو تہاں درود پڑھنا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا واسطہ سمجھو، میرے صدیق جب خلیفہ بنے، سنت کی اہمیت ملکوں کو قائم رکھنے کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے میرے صدیق جب خلیفہ بنے ہیں نا، حالات چینج تھے۔ چینج کیسے نہ ہوتے یا چینج کس حد تک تھے؟ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمے کا انکار کر دیا، لے مسلمہ کذاب وہ کھل کر میدان میں آیا، دعوی نبوت کر دیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اس حد تک بغاوت اور اس حد تک بے امنی پھیل گئی۔ میرے صدیق خلیفہ بنے، خلافت کی بیعت ہو چکی، خلیفہ بلا فصل میرے صدیق بنے۔ پتہ یہ جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی کو میرے صدیق کا یوم وفات بھی ہے، اور میرے صدیق سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور تم چیخو چلاؤ جو مرضی کہو، اذانیں پڑھتے جاؤ، اذانوں میں اضافہ کرتے جاؤ، حق کیا ہے؟ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مصلی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ بلا فصل۔ ایڈے ٹلیانا ساڑا واہ کیوں پہ گیا؟ خلیفہ بلا فصل، گلی گلی نگر نگر، خلیفہ بلا فصل۔ ایک لشکر محبوب نے روانہ کیا تھا، فوتگی کی اطلاع سن کے وہ واپس آ گیا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں چلو بھائی تیاری کرو تم نکلنے کی۔ بڑا لشکر تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے وہ سپہ سالار تھے، اس لشکر کے۔ تمام صحابہ کہنے لگے امیر المومنین نہ بیچیں اس لشکر کو، اتنا بڑا لشکر مدینے سے جائے گا، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کر دے، مدینے پہ حملہ ہوا یہ دار الخلافہ ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے، بچوں کو چپ کروائیں، انہوں نے اپنی کانفرنس ماشاءاللہ گول میں شروع کی ہوئی ہے۔ پترو ٹائم تو اڈی ازمائی دا تھوڑا ہی رہ گیا، پھر انشاءاللہ جلسے کے بعد آپ باتیں سنیں گے تو ہمیں سنا لینا بھائی۔ اب آپ مولویوں کی باتیں سنیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ذرا درود پاک پڑھیں نا محمد۔ اللہ ان بیٹوں کو پکا نمازی بنا دے، اللہ ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، محبت ان کے ساتھ بڑی ضروری ہے۔ پتہ ہے سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لشکر روانہ کر دیا تھا، بیمار ہو گئے، لشکر واپس آیا، میرے صدیق کہتے روانہ ہو جاؤ۔ صاحب صحابہ کہنے لگے اور سنو تو صحیح ذرا، ملکوں کے امن کے لیے سنت پہ عمل ضروری ہے، اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ امن کب آتا ہے؟ اللہ کی توحید کا احیاء ہو۔ امن کب آتا ہے؟ مکی مدنی کی سرکار کی سنتوں پہ عمل ہو۔ لشکر روانہ کرنے کی تیاری ہے، سب صحابہ نے کہا نہ بھیجے، میرے صدیق کہتے نہیں ہو سکتا، لشکر جائے گا، لشکر روانہ ہوگا، امیر المومنین خطرہ بڑا ہے، مدینے پہ اٹیک ہو سکتا ہے، کافر حملہ کر سکتے ہیں، نہیں ماننے میرے صدیق۔ ہاں ان کو پتا تھا جب صدیق کسی کی نہیں مان رہے پھر صدیق عمر کی مانیں گے رضی اللہ عنہ، ان کو سفارشی بنایا۔ میرے عمر آئے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین میرا بھی مشورہ ہے آپ لشکر روانہ نہ کریں۔ ہائے میرے صدیق نے ایک جملہ بولا بیوٹیفل سا، کہنے لگے عمر اس لشکر کو روانہ میں نہیں کر رہا، اس لشکر کو روانہ تو محمد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر مر سکتا ہے
پر سونے نبی کی سنت کی مخالفت کر سکتا؟ ہمیں کہتے ہو رفع دین بھائیو، اللہ کی قسم مر جائیں گے پیغمبر کی سنت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں امیر المومنین پھر بھی ریکویسٹ سن لے، بدری صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں۔ جاؤ ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے، علامہ شہید کے بھائی ہیں، لشکر اسامہ کی روانگی، ایمان فروز وہ کتابچہ ہے، علماء تو لازمی پڑھے نا اس کو، کیا نکات بیان کیے ہیں۔ کہنے لگے جب حضرت عمر نے کہا، میں بھی مشورہ دیتا ہوں، حالات خراب ہیں، مدینے پہ حملہ ہو سکتا ہے، وہاں صدیق تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے ایمان کے کیا کہنے، تیری استقامت کے کیا کہنے، تیرے حوصلے کے کیا کہنے، سنت پر استقامت کے کیا کہنے۔ میں عمر میں نہیں بھیج رہا، سونے کی سنت ہے، ابو بکر سونے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ، میں عمر تو کہتا ہے کافر حملہ کر سکتے ہیں، اگر مدینے پہ درندے حملہ کر دیں، ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کہتے ہیں عمر مجھے یہ برداشت ہے درندے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن اللہ کی قسم ہے ابو بکر پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ 11 لشکر روانہ کیے، 11 کے 11 لشکر فتح یاب ہو کے اللہ نے واپس لوٹا دیے۔ میرے عمر نے ایک جملہ بولا، علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہمارے بھی استاد ایک مجلس میں گفتگو کر رہے تھے، کہنے کہ اس موقع پہ میرے عمر نے کہا تھا اے ابو بکر کاش میں تیرے سینے کا ایک بال ہوتا، اللہ نے تجھے دین پہ جتنی استقامت عطا کی ہے۔ حضرات ملکوں کے استحکام کے لیے سنت پہ عمل بڑا ضروری ہے۔ ہاں عدل 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 کی اہمیت ہے، عدل نہیں تو حکومت نہیں، عدل نہیں تو ملک نہیں، عدل ہوگا تو ملک قائم رہے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخزوم قبیلے کی بیٹی عورت ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اشارہ کس طرف ہے؟ امن قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ امن قائم ہوگا کب؟ جب عدل عدل قائم ہوگا۔ مجھے فیصلہ باد تے انصاف ہو رہا نا، عدالتاں ہو رہا نا، پورا انصاف ہو رہا ہے۔ اور بھئی جدے کو پیسہ ہے قانون بھی ہوتا ہے۔ عدل پہلے لوکی وکیل خریدے سن، ہن لوکی جج ہی خرید لیندے۔ یقین جانے اکثر بندے قتل کا کیس لگا، انہیں کہا آفا جی گھبراؤ نا، جج صاحب نہ گل ہو گئی، جج صاحب نہ جہاں پہ یہ ظلم ہوتا ہے اللہ ان ملکوں پہ کبھی رحمت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا۔ آپ نے کیا کہا تھا اسی واقعے پر؟ فرمایا صحابہ پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں، کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، تگڑا جرم کرتا تھا تو اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیتے تھے۔ اب ویکھاں گے نا جج دے منڈے نے 2 کڑیاں مار چھڑیاں جے اسلام آباد، مزدور کر دیاں تیاں ماڑے کر دیاں، ویڑ تے بیٹھا تے ٹک ٹوک بنا دیاں کڑیاں نو مار چھڑیا سو، تے ویکھاں گے جدے نو پھانسی لگن گے۔ اللہ کا واسطہ ہے جس ملک میں عدل نہیں نہ ہوتا، نوائے وقت میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، پرانی بات ہے، تو کالم تو اس میں لکھے ہوتے ہیں، ایک کالم لکھا ہوا تھا نوائے وقت، کالم بڑا ہمارے ماحول کی عکاسی بڑی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے ایک کوا اور کوی جا رہے تھے تو ایک الو بیٹھا ہوا تھا شاخ، کوا کوی سے کہتا ہے بھی ادھر بڑی اجاڑ پئی ہے، بہت برا حال ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ کہتا کوی نے پوچھا، کوا کہتا ہے بھی لگدا ایتھے الو رہندے، لگدا ایتھے الو نے لئی گل سن، انہوں نے کہا میں تہاڈا علاج کر لینا۔ انہیں کوا تے کوی نو دوواں نو بلایا تے کوی کھولی انہیں کہا کوی تے میری ہے، انہیں آکھا تو چلا ہویا نہ تیرا رنگ نہ تیری نسل تے نہ گل نہ بات تیری کی، انہیں کہا میری ہے۔ انہیں کہا بھئی وہ تھانہ کچہری یا جا جو کرنا ہی کر لے۔ عدالت قاضی کو کیس لگ گیا،
تے کوا کے بھی ویکھو نسل میری رنگ میرا رلدی میرے نال یہ الو نہ تے رلدی نہیں. الو نے دلائل جدو اپنے دیتے تے قاضی نے الو دے ہاتھ وچ فیصلہ دے چھڑیا کہ کوی کی دیے تے کوا روے پہ آتے انہیں کہا باہر آوے تے الو پچھوں آیا انہیں کہا گل سن تو گل ایک کیتی تھی جتھے الو رہندے ہون اوتھے اجاڑاں پیندیاں نے جتھے الو رہن اوتھے اجاڑاں نہیں پیندیاں جتھے انج دے فیصلے ہون نا اوتھے اجاڑاں پیندیاں نے. ملکوں کی تباہی کا سبب ظلم پاکستان میں عام چل رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے اگر چاہتے ہو پاکستان سونے کی چڑیا بنے اس کا وعد حل کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو قائم کرنا پڑے گا, سونے نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. نہ تیری بات ہے نہ میری بات ہے, یہ عرش والے رب کی بات. کیسے منائے انصاف؟ عمر بن عبدالعزیز صاحب کے رحمت اللہ علیہ, پھر آکو رحمت اللہ علیہ, 3.5 سال حکومت کنی وہ پی ٹی آئی دی میں گل نہیں کرنے لگا, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا وقت بھی اتنا ہی ہے. 3 سال کے راؤنڈ بونڈ ٹائم ان کو ملا ہے اور اللہ کی قسم ہے 3 سالوں میں ایسا عدل اور انصاف کیا ہے لوگوں کو میرے عمر کا زمانہ یاد آ گیا ہے. عدل و انصاف جب تک نہیں ہوتا اللہ ملک قائم رہنے ہی نہیں دیتا. یہی عمر بن عبدالعزیز ہے. ایک گورنر نے خط لکھا, امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں ہے, فنڈ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ فنڈ کی ضرورت. لمبا چوڑا خط لکھا, اپنے علاقے کے مسائل لکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے, یعنی عدل کے واقعات پہ, حکمرانوں کے واقعات پہ, اس پہ یہ بات درج کرتے, کہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا خط پڑھ کے اپنے کاتب کو کہتے ہیں جواب لکھو نا اس خط کا. جواب کیا لکھنا ہے؟ ہرمین لکھو اس گورنر کا نام لکھ کے آگے یہ جملہ لکھو, اپنے علاقے میں اللہ کی شریعت کر عمل تو کر, اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے تو کر. جب تو اپنے علاقے میں شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا آسمانوں سے رحمت کی برکھا برسے گی, زمین سے اللہ برکتوں کا اخراج کرے گا. رحمت کیسے آئے گی؟ جب اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہو گئے. اتنے کی چلن دیا ہے. اچھا اسی بڑے سیانے ہیں ویسے, گالا کرنے آتے حکمرانہ نہیں کٹے جانے تے پوچھو حاجی صاحب بھیناں دا حصہ تساں جائیداد چوں دتا ہے؟ وہ دیکھو جی ویاہ نہیں سی کر چھڑیا انہاں دا, آفا جی انہاں دا حصہ بندا ہی نہیں نا ہے. جب گھر گھر ظلم کی داستانیں ایسے رقم ہوں گی تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کا واسطہ ہے عدل کر, انصاف کر. ایک حدیث سنیں اور اسی پہ سلام ہے, اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں. محمد پٹرول پر آ جائے گا محمد, مجلس میں بہار آ جاتی ہے محمد. ماشاءاللہ یوتھ فورس کے اور مرکزی جمعیت کے ہمارے بزرگ بھی نوجوان بھی ساری بڑی محبت کا ماحول بنا ہوا ہے, رحمت کا سما ہے. اللہ ان رحمتوں برکتوں کو ہمیشہ قائم رکھے. اور ساڑھے ناظم صاحب ہوں جتے بڑے ماڑے جنہیں انور نعیم صاحب, لیکن یہ بندہ بڑا تحریکی جے, یقین جانو اللہ ہمارے بھائی کی ہمت میں مزید اضافہ کر دے, اللہ اس کو مزید برکت عطا فرمائے. سنہرے نقش چھوڑے ہیں ہمارے بھائی نے یوتھ فورس میں بھی, اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت میں بھی ایسا ہی کردار ادا ہوگا. اللہ ہم سب کو دین کے لیے پسند کرے. ایک حدیث سنے, اسی پہ بات کلوز کرتے. فساد وبا کیسے ہوتا ہے, امن قائم کیسے ہوگا؟ جامع ترمذی کی حدیث آگے آپ کو سنائی ہے, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, 4019 اس حدیث کا نمبر ہے. حالات خراب کیسے ہوتے ہیں, بد امنی کیسے ہوتی ہے, ملکوں کے حالات خراب کیسے ہوتے ہیں, اس حدیث میں ذکر ہے. پورے معاشرے کی عکاسی ہے. فیصلہ آباد کے پورے
माहौल की इस हदीस में अक्कासी है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा काल अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुद ताउन वल औजाउल्लती लम तकुन मसद फी असलाफिहिमुल्लज़ी मज़ौ वलम यनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मुऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनियल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू वलम यनकुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिहि इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन खैरिहिम हत्ता अखज़ू बाज़ मा फी ऐदीहिम व मन लम तक़ुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम। सुनन इब्ने माजा की सही सनद से हदीस है। 5 अमलों का जिक्र है, इसके साइड इफेक्ट का जिक्र है, इसके रिएक्शन का जिक्र है। मक्की मदनी सरकार मोहम्मद। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैं बैठा हुआ था और भी मुहाजिरीन थे। सोने नबी पाक से सल्लम आए और मैं मुहाजिरो 5 चीज़ों के बारे में मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को इन 5 गुनाहों से बचा दे। अल्लाह आप भी दुआ कर देना, नबी पाक ने भी दुआ की अलैहिस्सलाम, अल्लाह हमारे माशरे को इन 5 गंदगियों से बचा दे। अल्लाह इन 5 बुरे अमाल से जो मुल्कों का अमन तबाह कर देते हैं और फसाद बर्पा कर देते हैं, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमा। पहला अमल क्या इरशाद करते, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, मुल्कों का माहौल खराब कैसे होता है, तबाही कैसे आती है। हर में जब कोई कौम फहाशी करती है, जिना करती है, बदकारी करती है, फिर उसका ऐलान भी करती है। आपके फैसलाबाद में नहीं चल रहा, हाँ जिना के अड्डे चल रहे हैं, हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे होते हैं, बड़े बड़े होटलों में जिना का एहतमाम और इंतजाम किया जाता है। फिर माशरे की बेहयाइयां, बेपर्दगियां, ये टिकटॉक की बेहयाइयां, डिनर के लिए, दिरमो दिनार के लिए, यूरो पौंड के लिए अपनी बीवी को बढ़ना करके तयूस दिखाता है, अपनी मां को बेपर्दा करके लोगों को दिखाता है, अपनी बेटियों को दिखाता है। लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, जब जिना, फहाशी, उरियानी, बेहयाई कौमों में फैल जाती है, कौमें उसका इजहार भी करती हैं, फिर अल्लाह उस कौम में ऐसी बीमारियां पैदा करता है कि जिन बीमारियों का कभी इनके बड़ों ने नाम भी नहीं सुना होगा। बेअमनी है ना। आ करोना किसी साढ़े बाबे ने सुनिया करोना का नाम? हेपाटाइटिस हो गई है, ब्रेन हैमरेज हो गया है। वो किसी साढ़े बुढ़े वडेरे बाबे जरा को हजे भी 100 साल का होए पूछो, कहता पुत्रा साढ़े जमाने ते स्यापे है ही नहीं सी। हुए क्यों है? वो हुक्मरानों फहाशी उरियानी पे बैन कर, तुमने कानून साजी की, अगर वक्त के वजीर आजम को कोई गाली देगा वो पकड़ा जाएगा, अच्छी बात है कर। इसे मालूम होता है अगर तुम बेहयाई रोकना चाहो तो रोक सकते हो, तुम्हारा हक है। कौमों की तबाही होती है जिना से। अगले दिन एक जगह सफदराबाद, वहां पे जाने का इत्तेफाक, और भाई कहते हैं आप सब जरा जिना पे गुफ्तगू करनी है, तो कहने लगे 100 रुपया लेके यहाँ पे औरतें बदकारी करवा रही हैं। नई नस्ल, छोटी नस्ल तबाही को पहुंच रही है। ओ भाइयों अल्लाह का वास्ता, तबाही हो रही है, फहाशी से बचना पड़ेगा। आप कोई अखबार
یقین جانو کوئی غیرت والا بندہ تے اخبار گھر لے آ ہی نہیں سکتا، اس میں جو خواتین کی جس طرح کی خبریں، آپ سوشل میڈیا یوٹیوب نکالیں، آپ شیخ سدیس صاحب کی تلاوت سنیں، انہوں نے سسٹم ہی انج دا لانچ کر چھڑیا ہے، 5 منٹ تلاوت سنیں گی اور اس کے بعد کسی فاحشہ عورت کی ایڈ چلنی شروع ہو جائے گی۔ لم تظہر الفاحشۃ، جب فحاشیاں بڑھتی ہیں، بیماریاں، وہ ہسپتال مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم زنا کے اڈے، فحاشی کے اڈے ختم کرو، اللہ بیماریوں کا ویسے ہی خاتمہ فرما دے گا۔ دوسرا لم ينقص المکیال والمیزان، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی، فیصلہ واج تو نہیں نہ کر دے، دودھ پورا ہی ملتا ہے نا اس سے۔ کل ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس نے ایک پٹرول پمپ سیل کیا ہے، کل پرسوں شاید ویڈیو وائرل تھی، اور یقین جانو میں رستے چ کہن ڈیا حافظ تو ادھرمان صاحب کو، عثمان صاحب کو، میں کہا بھائی ہوں پاویں میٹر چیک کراؤ تے پاویں نہ کراؤ، جدو تمہاں دال آنا ہے تے لا ہی لینا ہے۔ وہ ریموٹ بنایا ہوا ہے، ریموٹ، اچھا ریموٹ آن کر دیں تو پٹرول کم ملے گا، پٹرول ریموٹ کو آف کر دیں، کوئی عملہ آ گیا، پولیس آ گئی، چھاپا پڑ گیا، فوری طور پہ کنٹرول پٹرول اس کو ریموٹ کو بند کریں تو یقین جانے پٹرول پورا شروع ہو جائے گا۔ اس نے پھر کر کے دکھایا، لیٹر کا پیمانہ تھا، 15 لائنیں کم ہوئی ہیں جب اس نے ریموٹ کو آن کیا ہے۔ اس حد تک ماپ تول میں جس معاشرے میں کمی ہوتی ہے نا، 3 عذاب اللہ اس قوم پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پہلی تو قحط سالی کا عذاب اس قوم پہ آ جاتا ہے، سردی ہوندی ہے تے گیس نہیں لبدی، تے گرمی ہوندی ہے تے بجلی نہیں لبدی، کدی چینی دا سٹاک نہیں لبدا، کبھی آٹا نہیں ملتا۔ اِنَّا اُخِذُوا بِالسِّنِینَ، قحط کا عذاب آتا ہے جب ماپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ چل رہا ہے، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے اور ہیں، یہ سسٹم ملکوں کے عمل کو برباد کرتا ہے، پورا معاشرہ قصوروار۔ ڈیوٹی 12 گھنٹے تے 10 گھنٹے دال آ کے گھر بھج گیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا 3 عذاب آتے ہیں، 21 سالی کا، دوسرا شدت المونہ، مشقت کا عذاب۔ کون سا؟ اب بابا جی بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے، پوچھو آندے نے آفری ساڑھا ویلا سی تے کلا بندہ کماندہ سی تے پورا ٹبر، تے ہون پورا ٹبر کماندہ ہے تے پھر بھی پوری۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ درد کی بات ہے۔ شدت المؤونہ، مشقت کا عذاب، 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں، سارے جی فرد کام کرے، امن کیسے آئے گا؟ ماپ تول پورا کرنا پڑے گا۔ تیسری سزا کیا ہے؟ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم حکمران اللہ ان پہ مسلط کرے گا۔ 2 باتیں ہوئی، تیسری بات کیا ہے؟ جو قوم زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے، زکوٰۃ نہ کرے، لم یمنع، دیتی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں عرب پتی فیصل آباد کے جو پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے اگر یہ امیر عرب کروڑ پتی ساری زکوٰۃ نکالے، کوئی فقیر باقی بچے زکوٰۃ کٹ دے ہی نہیں۔ ساڈا ایک گوانڈی عرب پتی، میں ہمیں رمضان سے پوچھ لیا، میں کیا ہائی صاحب زکوٰۃ کٹ چھڑی؟ انہیں کیا حافظ جی کٹ چھڑی؟ میں کہا ماشاءاللہ کنی کو زکوٰۃ نکلی؟ حافظ جی 50,000 مدرسے پہ چھڑیا ہے۔ وہ میں کہا تیری 50,000 زکوٰۃ بندی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم۔ پتہ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کسی برائلر کی دکان پہ جائیں، چکن لینے کے لیے اسے کہیں بھائی جان چکن دے دو، تو اس کو ساتھ کہیں بھی اس کے اندر جو ساری پوٹ ہے نا، کلیجی پوٹ، انتڑیاں، گندگی یا جو اس کا اندر میدے میں سب کچھ ہے وہ سارا کچھ اندر ہی رہنے دیں، اس کو اندر ہی رہنے دیں۔ اس سمیت ہی ہم اس دفعہ مرغی کھائیں گے، کھاتا کوئی؟ بولو اتھے تے آندھی ادھر چنگی طرح صفائی کریں،
اللہ کی قسم جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مال کی میل چکیت میل کچیل یہ مال کی غلاظت وہ خود بھی کھاتا ہے اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. جب تو یتیموں کا حق بچوں کو کھلائے گا وہی بچہ تیرا گریبان پکڑے گا تجھے گھسیٹے گا. اللہ کا واسطہ ہے زکوٰۃ ادا کر. تے عقل مندی کی بات ہے نا. وہ 100 روپیہ دے کے کہہ رہا 2.5 دے 100 لاکھ دے کے کہہ رہا 2.5 ہزار ہاں کروڑ دے کے کہہ رہا 2.5 لاکھ دے. پہلے دیتا ہے پھر کہتا ہے. جس کو دیا نہیں اس کو وہ کہتا اللہ کا واسطہ ہے. سمجھو پھر کیا ہوتا ہے. پھر اللہ رحمت کی بارش سردی گزر رہی ہے بیماریاں کھانسیاں نزلہ زکام بارش ہی نہیں ہو رہی. زکاتیں جب ادا نہ ہو چوتھا امر لم ينقضوا عہد اللہ و عہد رسولی جو قوم اللہ کا وعدہ توڑے. کس کا؟ حضرات آئیں توجہ کریں. یہ آخری 2 باتیں ہیں 5 باتیں کی 3 باتیں ہم نے کی ہیں. ملکوں میں فساد کیسے آتا ہے فحاشی جب عام ہو کیسے حالات خراب ہوتے ہیں. جب ماب تول میں کمی ہو کیسے حالات بگڑتے ہیں جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. چوتھا امر کیا ہے جو قوم اللہ کا وعدہ توڑے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ابھی زمین نہیں بنی تھی آسمان نہیں بنا تھا کچھ بھی نہیں بنا تھا. اللہ نے آپ کو بھی مجھے بھی جمع کیا تھا پھر رب نے وعدہ لیا تھا الستو بربکم. اور فیصلہ بادیوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. تم نے بھی کہا میں نے بھی کہا پہلوں نے بھی کہا پچھلوں نے بھی کہا قیامت تک کے آنے والوں نے کہا قالوا بلا. اللہ تو ہی رب ہے تو ہی دھاتا ہے تو ہی گنج بخش ہے تو ہی دستگیر ہے تو ہی حاجت روا ہے. دنیا میں آیا پیدا ہوا زمین والوں کو دھاتا کہتا ہے گنج بخش کہتا ہے. جو قوم اللہ کا وعدہ توڑے ٹوٹا نہیں جگہ جگہ پہ ٹوٹا ہے. رسول کا وعدہ توڑے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عہد ہو گیا کہ نہیں محمد اللہ کے. تے پھر آ کے جی میں ان حنفیاں تے میں ان شافیاں تے میں ان مالکیاں تے میں ان حنبلیاں. تانوں اللہ دا واسطہ چوٹ نہیں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پیغمبر کا وعدہ ٹوٹا کہ نہیں. لم ينقضوا عہد اللہ وہ عہد رسولی. پیغمبر کا وعدہ توڑا. حدیث تو ہے صحیح ہے میرا مولوی نہیں مانتا. سزا کیا ہے؟ اللہ کافر قوموں کو ان مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. آخری عمل اس حدیث کا اور اسی پہ بات بھی کلوز ہے. وَمَن لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ جو حکمران اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں پھر اللہ ان کی حکومتوں میں خانہ جنگی لگا دیتا ہے. مسلمان کو قتل کرتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ جتنا فساد ہے وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. حکمران اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے. آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا یہ ملک امن کا گہوارہ انشاءاللہ بن کے رہے گا. اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو کے رہے گا. فضل آئے گا رحمت آئے گی. صرف بدلنا پڑے گا. حکمران اپنی جگہ پہ تبدیلی لائے شریعت کا نفاذ کرے ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی. پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کروانے کا حق بھی ادا ہوگا جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. سبھی احباب ان کو مبارکباد ہے. اللہ سب کی جہود محنتیں قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کو محفل کو ہم سب کی دنیا آخرت میں نجات